شہادت میں زور سے سبیلنا سبیلنا، ہاتھ اٹھا کے سبیلنا 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 سبیلنا، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے جذبوں کا اظہار کرے، سبیلنا 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 سبیلنا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمیں فخر ہے کہ مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاد جیسے عظیم کام کا حکم دیا، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس میدانوں کو آباد کیا۔ آج اس وطن پر، اس ملک پر ایک دفعہ دوبارہ دشمن نے حملہ کیا، ہندوستان کی ہندو فوج نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اس وطن کو ملیا میٹ کرنے کی خواہش جو وہ اس وطن کے بننے سے کر رہا ہے، اور اللہ ہر دفعہ اسے رسوا اور ذلیل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت بھی رسوا اور ذلیل کرے گا۔ زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو۔ میں ان ہندوؤں کو کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں موت سے نہ ڈرائے، ہمیں طیاروں سے نہ ڈرائے، ہمیں میزائلوں سے نہ ڈرائے، ہمیں بموں سے نہ ڈرائے۔ میں اس بلال حبشی کا روحانی فرزند ہوں جس نے عرب کے ریگستانوں پر، عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں پر اپنی کھال تو اتروا دی، لیکن احد احد کے نعرہ مستانہ سے پیچھے نہ ہٹا۔ میں اس صہیب رومی کا روحانی فرزند ہوں جس نے دھکتے ہوئے کوئلوں کو اپنی چربی سے بجھا دیا۔ میں اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی فرزند ہوں جس نے اللہ کی دین کی خاطر اپنے جسم کے دو ٹکڑے تو کروا دیے، جسم کو تو چروا دیا، لیکن اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ میں اس عمر فاروق کا روحانی فرزند ہوں جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ میں اس امیر معاویہ کا روحانی فرزند ہوں جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچہ بلند کیا۔ میری بہادری کے قصے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، میری عظمتوں کے قصے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، تو قیصر اور کسریٰ کی مملکت کے ریگستانوں کے ریزوں سے پوچھ کہ کس طرح انہیں خوار اور ذلیل کیا گیا، کس طرح ان سپر پاور طاقتوں کو صحابہ کے پاؤں کے چاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ میری عظمتوں کو، میری بہادری کے قصے تو دیکھنا چاہتا ہے تو شام، مصر، فلسطین، خراسان کے پہاڑوں میں، اسپین کی وادیوں میں گونجتی ہوئی آوازوں کو سن کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دے کر ان وطنوں کو آزاد کیا تھا۔ خدا کی قسم اے کفار، میں تمہیں وہی پیغام دیتا ہوں جو میرے اسلاف نے دیا۔ تمہیں شراب کے جام اتنے پسند نہیں ہیں جنہیں ہمیں شہادت کے جام پسند ہے، اور میرے سر پر وہ ابن تیمیہ کھڑا ہے جس کا جنازہ جیل سے تو نکل گیا لیکن باطل کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا۔ میں اس احمد بن حنبل کا روحانی فرزند ہوں جس نے اپنے بڑھاپے میں اپنی کمر پر کوڑے تو کھا لیے، خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو کر تو گر گیا، لیکن ظالم کے ظلم کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا۔ یہ ملک ہمیں کوئی پلیٹ کے اندر نہیں ملا، اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے میرے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو بنانے کے لیے میرے اکابر نے جام شہادت نوش کیا۔ خدا کی قسم جب تک انگ انگ کے اندر حیات ہے اس ملک کے ایک چپے پر بھی تیرا منحوس وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گا۔ یہ ملک مجھے حلوے کی پلیٹ کے طور پر نہیں ملا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 1831 کے اندر میرے اکابر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنی گردن کٹوا کر جام شہادت نوش کیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اکابر میں سے امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے 2800 افراد کی قربانیاں دی جن میں 800 عورتیں تھیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے میرے اکابر میں سے مولا گنگوئی نے پھانسی کے پھندوں کو چوما لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شاملی کا میدان میرے اکابر نے، داد اللہ مہاجر مکی نے، امام قاسم نانوتوی نے، مولا شمع گنگوئی صاحب نے، مولا یعقوب نانوتوی صاحب نے آباد کر کے اس ملک کو آزاد کیا۔ اس ملک کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک چپے پر میرے اکابر کا خون پڑا ہوا ہے، غیوروں کی تاریخ داستان آزادی پڑی ہوئی ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اکابر شیخ الہند مولا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی صحبتوں کو برداشت کیا، مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا، کالا پانی کی جیل کو آباد کیا، اور دن میں انگریز کے کوڑے کھاتے، رات میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرتے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عبید اللہ سندھی نے 25 سال تک جلاوطنی کی۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری نے 18 سال جیل کا
کاٹی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دلی سے لے کر افغانستان تک، کراچی سے لے کر افغانستان تک توپ خانوں کے سامنے علماء کے جسم چھنی کیے گئے، درختوں پر انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آج لوگ کہتے کہ مولوی دوسرے کے بچوں کو مارتے ہیں، اپنے بچے ان کے امریکہ اور یورپ میں پڑھتے ہیں، لیکن تم نے دیکھ لیا دشمن نے جب بہاولپور پر حملہ کیا سب سے پہلے قربانی دینے والے میرے بزرگ، میرے امیر المجاہدین حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکت کا خاندان تھا، اور عورتیں تھی، بچے تھی، اور عورتیں اور بچوں نے قربانیاں دی۔ اور ہندو تیرا کوئی مرتا ہے بے ایمان، کافر تیرا کوئی مرتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، عورتیں روتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میرا کوئی مرتا ہے میں فخر سے کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے شہید کی ماں بنایا، تو نے مجھے شہید کی بہن بنایا، تو نے مجھے شہید کا بھائی بنایا، تو نے مجھے شہید کا بیٹا بنایا، تو نے مجھے شہادت والے خاندان کا رتبہ عطا کیا۔ آج دیکھ لو اس امیر مجاہدین کے ولولے اور اس امیر مجاہدین کے صبر کو اور عظمت کو کہ 14 جنازے گھر سے اترے لیکن سینہ نہیں پیٹا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، بلکہ زبان پر اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ بچے شہادت کی تمنا کر رہے تھے، میری گھر کی عورتیں جوانی شہادت کی تمنا میں گزارتی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کے 14 افراد کو شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ الحمدللہ یہ میرے اکابر کی تعلیمات ہے، یہ میرے اکابر کا درس ہے، اور میں اس محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں۔ جب اس نے ہندوستان فتح کیا اور سومناتھ کے مندر کو تار تار کرنے کا ارادہ کیا تو ہندو سامنے آیا، دنیا جہاں کی دولت تیرے قدموں پہ رکھنے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے اس سب سے بڑے مندر کو توڑنا مت، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری پیشانی خاک میں مل جائے گی۔ اور میں اس محمود غزنوی کا بیٹا ہوں جس نے اس وقت اعلان کیا کہ تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے، اس سے اچھا ہے کہ مجھے بت شکن کے نام سے یاد کرے۔ میں کفر کی اس علامت کو توڑ کے رہوں گا، میں بت کو پاش پاش کر کے رہوں گا، اور میں اس ٹیپو سلطان میسور کے شہزادے کا فرزند ہوں، اور جس کا یہ مقولہ آج بھی ہر بچے کی زبان پر ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہمیں موت سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں جہازوں سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں بموں سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں سپر پاور سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں ایٹم بم سے نہ ڈرایا جائے۔ ہاں میں علامہ اقبال کی زبان میں کہتا ہوں، میں ڈرتا اس لیے نہیں ہوں، میں جھکتا اس لیے نہیں ہوں، میں شکست اس لیے نہیں مانتا کہ ہے شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال و دولت نہ کشور و کشائی جو ہے شہادت میں زور سے سبیلنا سبیلنا، ہاتھ اٹھا کے سبیلنا 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 سبیلنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جذبوں کا اظہار کرے، سبیلنا 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 سبیلنا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، پاکستان۔ جب تک ایک جسم میں قطرے کا خون ہے یہ اپنے دل اور دماغ سے نکال دو کہ تمہارے ناپاک قدم اس پاک دھرتی پر پڑیں گے۔ ہم اپنے شہیدوں سے غداری نہیں کر سکتے، ہم اپنے اکابر سے غداری نہیں کر سکتے، ہم اپنے اسلاف سے غداری نہیں کر سکتے، اور ہم موت قبول کرنے کو تیار ہے، ہم موت کو گلے سے لگانے کو تیار ہے، لیکن اے ہندو تیری غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں 2 ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تخت جہاں آزادی کا، یا تو بادشاہی کے تخت پر بیٹھوں گا یا تو بادشاہی کے تخت پر آزاد ہو کر زندگی گزاروں گا، اور اگر آزادی نصیب نہیں ہے پھانسی کے پھندے کو تو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن غلامی کی ذلت کو قبول کرنے کو تیار غلامی کی ذلت کو قبول کرنے کو تیار۔ ہمیں اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ ہو سکتا ہے سیاسی حکومتوں سے اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہے، سیاسی جماعتوں سے آپ کو بھی اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہے، فوج سے آپ کو بھی اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہوگا، لیکن یہ ہمارے گھر کی لڑائیاں ہیں۔ اب دشمن ہم پر اس لیے حملہ نہیں کر رہا کہ آج کس کی حکومت ہے، دشمن ہم پر اس لیے حملہ نہیں کر رہا کہ آج عاصم منیر آرمی چیف ہے، دشمن ہم پر اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایٹمی
ملک ہے. پاکستان نے اسرائیل کی دہشت گردی کو پوری دنیا میں عیاں کیا. پاکستان محب وطن ہے, پاکستانی محب اسلام ہے, یہ دنیا کے اندر واحد ایٹمی طاقت ہے, اس لیے وہ اسے صفہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی کی لڑائی تھی تو رومیوں نے امیر معاویہ کو خط بھیجا کہ سنا ہے تیرے ساتھی آج کل تیرے خلاف ہو گئے, اگر تجھے ہماری طاقت چاہیے, تجھے ہماری فوج اور مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں. تو امیر معاویہ نے اس وقت کہا کہ اے رومی کتے, میری لڑائی میرے بھائی کے ساتھ ہے, بھائی بھائی کی گھر کے لڑائی ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اگر اسلامی سرحدوں کی طرف میری آنکھ اٹھا کر دیکھا تو علی کی فوج سے نکل کر سب سے پہلے تیری آنکھیں نوچنے والا امیر معاویہ ہوگا. ہمارے اختلاف حکومت کے ساتھ بھی ہوں گے, ہمارے اختلاف فوج کے ساتھ بھی ہوں گے, لیکن یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے, یہ اختلاف گھر کے اختلاف ہے, یہ چلتے رہیں گے. آج ریاست پر حملہ ہوا ہے, آج ملک پر حملہ ہوا ہے, آج اسلام پر حملہ ہوا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں, ہمارے پڑوسی ملک. اس لیے سارے اختلافات بھول کر ایک قوم ہو کر متحد ہو جائے, ایک مٹھی ہو کر متحد ہو جائے, بھرپور طریقے سے حکومت کا ساتھ دے, بھرپور طریقے سے فوج کا ساتھ دے, بھرپور طریقے سے ہماری انٹیلیجنس کا ساتھ دے, بھرپور طریقے سے ہمارے سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دے. ہم ان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں, ہم ہر طرح کی تعاون کا یقین دہانی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں یار بھائی صاحب؟ پروپیگنڈا وار, آج جنگ باقاعدہ پروپیگنڈا وار جس میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی میزائل پاکستان میں آگے اڑائے کیوں نہیں, ڈرون پاکستان میں آگے اڑائے کیوں نہیں؟ اور بھائی فضا میں جہاز گھوم رہے ہوتے ہیں, اگر کسی میزائل کو مارا اور غلطی سے جہاز کو لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ روس کے اندر یوکرین نے 500 ڈرون بھیجے. یہ ڈرون بہت سے اس لیے نہیں گرائے گئے کہ ڈرون اس لیے بھیجے گئے کہ دیکھیں دفاعی تنصیبات کہاں کہاں پاکستان کی ہے. ایک دشمن مجھ پر حملہ کرنے لگے اوپر سے اور میں یہاں سے گولی مار دوں تو اسے تو پتہ چل جائے گا کہ میرا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو آئندہ بم وہ وہاں گرائے گا یا کم سے کم مجھ پر گرائے گا. یہ دفاعی, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے, تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دفاعی تجزیہ گار نہ بنے. اگر سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے تو دفاع فوج کا کام ہے, آپ کا کام نہیں. وہ اپنی اسٹریٹجی بہتر جانتے ہیں, وہ اپنے حالات بہتر جانتے ہیں, ہمیں ان پر اعتماد ہے, وہ جو مناسب کارروائی کریں گے ہم اس کارروائی کے ساتھ انشاءاللہ. ایسے ہے کہ نہیں انشاءاللہ یار؟ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان, زور سے پاکستان, پاک فوج, نعرہ تکبیر, زندہ باد بولنا ہے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبیلنا سبیلنا. دونوں ہاتھ اٹھائے, آپ کا نہیں بدلا, سبیلنا سبیلنا. بچپن کے بعد یہ ماحول ملے میرے بھائی, دل کی تسلی کرنے دو مجھے, دل ٹھنڈا کرنے دو مجھے. بچپن میں ہم نے ماحول دیکھا تھا, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا. ہم انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ, جب تک جسم میں آخری قطرہ ہے اس ملک پر, اسلام پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہے کہ انشاءاللہ. اللہ پاک